والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ امرتسر ٹرین حادثے سے پہلے سنگر نے اسٹیج سے دیا تھا پٹری سے ہٹنے کا انتباہ۔ طیارے میں مسافروں کو جلد ملے گی انٹرنیٹ سروس، پربھو کا بیان۔ ملک میں دو نظریات کے درمیان لڑائی، مودی ملک میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سابق جسٹس کریں گے ونود دوا کے خلاف جنسی استحصال کے الزامات کی جانچ۔ جموں کشمیر پروفیسر سیف الدین سوز نے کشمیری بلدیاتی انتخابات کو دکھاوے کے انتخابات قرار دیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا سال 2019 تک 1.25 لاکھ سپاہیوں کی تقرری کا عمل پورا ہو جائے گا۔ گھر گھر ووٹ مانگنے نکلے اروند کیجریوال، لوک سبھا الیکشن 2019 کی تشہیری مہم کا آغاز۔ اسمبلی انتخابات 2018 بی جے پی کی پہلی فہرست جاری، چھتیس گڑھ میں 77، تلنگانہ میں 38 اور میزورم کے 13 امیدواروں کا اعلان۔ رام مندر معاملے پر سپریم کورٹ کو سماعت میں تیزی لانی چاہیے، روی شنکر پرساد کا بیان۔ جنوبی گجرات کی دواساز کمپنی میں آتش زدگی، آگ پر پایا گیا قابو۔ خاشقجی معاملے کی تفتیش شفاف ہو ورنہ سعودی عرب پر شک برقرار رہے گا، حقوق انسانی کی تنظیموں کا مطالبہ۔ اسرائیلی فوج نے فلسطینی انٹیلیجنس کا کرنل گرفتار کر لیا۔ اس ملک میں نسل پرستی کرنے والوں کو ہمارا سامنا کرنا پڑے گا، صدر رجب طیب اردوغان کا بیان۔ دباؤ کے باوجود جدت و ترقی کا سفر جاری رہے گا، امام کعبہ کا بیان۔ خاشقجی کیس سے متعلق شاہی احکامات سے انصاف کا بول بالا ہوگا، سعودی علماء کونسل۔ جلد ہی 8,000 روہنگیا میانمار واپس جائیں گے، بنگلہ دیش کا بیان۔ افغانستان پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ، تشدد کے واقعات میں 130 افراد ہلاک اور زخمی۔ اردو نے عوام کا سرحدی قصبوں سے اسرائیلی تسلط ختم کرانے کا مطالبہ۔ بیت المقدس کی معیشت کو منظم صہیونی جہریت کا سامنا ہے، امام قبلہ اول کا بیان۔ ایران میں ریٹائرڈ ملازمین کو تنخواہ کے بدلے سافٹ ڈرنکس پکڑا دی گئی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کی خبروں کی تفصیلات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے خبروں کی تفصیلات پر نظر کرتے ہیں۔ پہلی خبر امرتسر سے ہے۔ امرتسر ریل حادثے سے ٹھیک پہلے منعقد اس جگہ پر جاری پروگرام کا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے، جس میں پروگرام پرفارمر کر رہا پنجابی سنگر ریلوے ٹریک پر کھڑے لوگوں کو اپنے پرفارمنس کے درمیان میں خطاب کرتا ہوا کہتا ہے، جو میرے بھائی وہاں ریلوے ٹریک پر کھڑے ہیں، مجھے پتا ہے انہیں ٹرینوں کا وقت پتا ہے، اور جب ٹرین آئے گی تو وہ ٹریک سے ہٹ بھی جائیں گے۔ اس سے پہلے اس حادثے سے جڑا ایک اور ویڈیو وائرل ہوا تھا۔ اس میں حادثے کے کچھ منٹ پہلے پروگرام کے آرگنائزر کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ ٹریک پر 5,000 سے زیادہ لوگ پروگرام دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اسٹیج سے مائک پر ایک شخص نے کہا، میڈم نوجور کور سدھو یہاں دیکھیں، وہ لوگ اس ریلوے ٹریک پر ہیں جہاں اگر 500 ٹرینیں بھی گزر جائیں تو انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ شہری ہوا بازی کے وزیر سریش پربھو نے آج کہا ہے کہ حکومت گھریلو پرواز میں مسافروں کو انٹرنیٹ کی سروس فراہم کرنے کی سمت میں سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ مسٹر پربھو نے ہفتے کو ٹویٹ کر کے کہا کہ حکومت اس سمت میں کام کر رہی ہے تاکہ مسافروں کو جلد سے جلد یہ سہولت فراہم کرائی جا سکے۔ مرکزی حکومت مسافروں کو پرواز کے دوران انٹرنیٹ سروس مہیا کرانے کے خواہاں ہے۔ خیال رہے کہ مواصلات محکمے نے ہندوستانی فضائی حدود میں پرواز کے دوران ڈیٹا سروس فراہم کرنے کی تجویز کو حکومت کے پاس منظوری کے لیے بھیجا ہے۔ حال ہی میں شہری ہوا بازی کے سیکریٹری راجیو نینن چوبے نے بھی یہ اطلاع دیتے ہوئے کہا تھا، ملک میں طیاروں میں انٹرنیٹ سروس کے لیے لائسنس کا عمل آئندہ 2 مہینے میں شروع ہونے کی امید ہے، اور اس کے بعد مسافر پرواز کے دوران انٹرنیٹ سروس کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ایئر ایشیا، ایئر فرانس، برٹش ایئر ویز، ملیشیا ایئر لائنز، ورجن اٹلانٹک اور قطر ویز جیسی ایویشن کمپنیاں اپنے مسافروں کو یہ سہولت دے رہی ہیں، اگرچہ یہ کمپنیاں ہندوستانی فضائی حدود میں اس سہولت کا استعمال نہیں کرتی ہیں۔ اب خبر حیدرآباد سے۔ صدر کانگریس راہل گاندھی نے کہا ہے کہ ملک میں 2 طرح کے نظریات کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس ملک کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ملک کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ ایک نظریہ نفرت پھیلانے کا ہے، دوسرا نظریہ محبت اور امن کا ہے۔ آج ملک کے عوام موجودہ صورتحال سے گھبرائے ہوئے ہیں اور ان دنوں کو یاد کر رہے ہیں جب پورا ملک امن اور پیار سے کھڑا ہوتا تھا۔ راہل گاندھی تلنگانہ اسمبلی کے انتخابات کے سلسلے میں انتخابی مہم کے حصے کے طور پر ضلع عادل آباد کے بھینسا، ضلع کاماریڈی میں جلسوں سے خطاب کے بعد شہر حیدرآباد کے تاریخی چار مینار پہنچے ہیں۔ اسی چار مینار سے راہل گاندھی کے والد سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی نے سدبھاونا ریلی کی شروعات کی تھی۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے متحدہ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ
और तमिलनाडु के साबिक गवर्नर रोशिया को सद्भावना अवार्ड दिया। चार मीनार के दामन में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने मुल्क के दलितों, कबाइलियों और मुसलमानों को डराया जा रहा है, मुल्क के कमजोरों को दबाने और डराने का काम किया जा रहा है और वज़ीर-ए-आज़म मुल्क को बांटने का काम कर रहे हैं और मुल्क में नफरत फैला रहे हैं, इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। दुनिया भर में मी टू मुहिम की शुरुआत के बाद किसी भी मीडिया हाउस के जरिए अपनी तरह का एक अलग कदम उठाते हुए दी वायर ने सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस की सदारत में एक एक्सटर्नल कंप्लेंट कमेटी बनाई है, जो दी वायर के कंसल्टिंग एडिटर विनोद दवा के ऊपर फिल्मसाज नशिष्ठा जैन के जरिए लगाए जिनसी इस्तेहसाल की जांच करेगी। एक आज़ादाना कमेटी के बनाने का मकसद ये है कि इल्ज़ाम 1989 के वाक़यात की बुनियाद पर लगाए गए हैं, जब दी वायर का वजूद ही नहीं था। फिर भी नशिष्ठा जैन और विनोद दवा जो उन इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं, इस मामले की गैर जानिबदाराना जांच के हकदार हैं। इस कमेटी के मेंबरान के नाम इस तरह हैं: जस्टिस आफ्ताब आलम, साबिक जज सुप्रीम कोर्ट; जस्टिस अंजना प्रकाश, साबिक जज पटना हाई कोर्ट; प्रोफेसर नेरा चड्ढोक, साबिक प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी; पेट्रिशा ओबराय, साबिक प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ; सुजाता सिंह, सफ़ीर और साबिक खारिजा सेक्रेटरी। कमेटी के मेंबरों ने यह फैसला लिया है कि कमेटी की सदारत साबिक जस्टिस आफ्ताब आलम करेंगे। एक फ़र्द को इस कमेटी और निष्ठा और विनोद दवा के बीच मुकालमे में मदद करने के लिए भी मुकर्रर किया गया है। अब खबर श्रीनगर से। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने जम्मू कश्मीर में 13 बरस के तवील वक्फे के बाद होने वाले बल्दियाती इंतखाबात को दिखावे के इंतखाबात करार देते हुए कहा है कि रियासत की सबसे बड़ी सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के बायकॉट ने इन इंतखाबात को मुज़हिका कैस बना दिया है। उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के हालिया बयान पर कहा कि शूरिश ज़दा इलाकों में मसले बंदूक से नहीं बल्कि गुफ्त-ओ-शुनीद से हल होते हैं। प्रोफेसर सोज ने हफ्ते के रोज़ यहाँ जारी अपने एक बयान में कहा, दिल्ली को कश्मीर में हालिया दिखावे के बल्दियाती इंतखाबात से क्या हासिल हुआ, कम अज़ कम मुझे मालूम नहीं। और गवर्नर साहब यानी सत्यपाल मलिक ने हाल ही में एक बयान में कहा कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात पर दिल्ली बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब को इस बात का नोटिस तो लेना ही चाहिए था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो रियासत की मेन स्ट्रीम में सबसे बड़ी सियासी जमात है, कि बायकॉट ने बल्दियाती इलेक्शन को मुज़हिका कैस सूरत हाल बना दिया था। क्या इसी पर दिल्ली खुश हो गई है? प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह के हालिया बयान पर कहा, कश्मीर में लोगों ने मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह का वो बयान देखा ही होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत कश्मीर में दहशत पसंदों को ख़त्म करने के लिए रोज़ बरोज़ मजीद रुक़ूमात खर्च कर रही है ताकि कश्मीर में अमन बहाल हो जाए। अब खबर लखनऊ से। आइंदा साल के इख्तिताम तक तकरीबन 1.25 लाख सिपाहियों की तकर्रुरी के अमल को पूरा करने का भरोसा दिलाते हुए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इतवार को कहा कि हुकूमत रियासत के आवाम को पुलिस की बेहतर सहूलियात देने के साथ साथ पुलिस सिपाहियों के मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं और उसके लिए वो पुरआज़म हैं। उन्होंने यहाँ पुलिस लाइन में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में ड्यूटी के दौरान अपने जानों की कुर्बानी देने वाले पुलिस एहलकार को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत शहीदों के अहल खाना के साथ है और उनके मफाद में सभी ज़रूरी इक़दाम उठा रही है। अब खबर नई दिल्ली से। नई दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा इलेक्शन 2019 के लिए मुहिम शुरू कर दी है। इतवार को केजरीवाल दीगर आपके लीडरों ने घर घर जाकर वोट मांगे, उसके साथ ही आम आदमी पार्टी को चंदा देने की अपील की। वज़ीर आला केजरीवाल ने इस इलेक्शन मुहिम की शुरुआत गोल मार्केट जैन मंदिर के पास घर घर जाकर वोट मांग कर की। वाज़ेह है कि आम आदमी पार्टी के सभी लीडर अलग अलग इलाकों में भी तशरीह मुहिम में मसरूफ़ हो गए हैं और लोगों को आम आदमी पार्टी की हुकूमत की हुसूलियाबियों से रूबरू करा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन इसके बाद हुए असेंबली इंतखाबात में 70 में से 67 सीटों पर तारीखी कामयाबी इन लोगों को मिली थी। अब खबर नई दिल्ली से। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम रियासत के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से 77 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं तेलंगाना के 38 और मिजोरम की 13 सीटों पर भी उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ के बारे में मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने बताया कि कुल 77 उम्मीदवारों में 14 खातून, 25 नौजवान और 29 एससी और 10 एसटी उम्मीदवार हैं। कसानी से ताल्लुक़ रखने वाले 53,
اور ایک سابق IAS افسر کو بھی ٹکٹ دیا گیا ہے تو 14 موجودہ ممبران اسمبلی کے ٹکٹ کاٹ دیے گئے ہیں، ان میں ایک وزیر کا نام بھی شامل ہے۔ تفصیلات کے مطابق بڑے ناموں میں راج ناندگاؤں سے وزیر اعلیٰ رمن سنگھ، بلہا سے ریاستی صدر دھرمپال کوشک اور کھسریا سے سابق IAS افسر OP چودھری کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ چودھری حال ہی میں BJP میں شامل ہوئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 18 سیٹوں پر الیکشن ہونے ہیں، جن میں سے 17 سیٹوں پر امیدواروں کے نام کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں جن 18 سیٹوں پر الیکشن ہوگا ان میں سے بستر سمبھاگ کی 12 اور راج ناندگاؤں ضلع کی 6 سیٹیں موجود ہیں۔ اب خبر نئی دہلی سے۔ مرکزی وزیر قانون اور BJP لیڈر روی شنکر پرساد نے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے بہار کے ایڈیٹر پربھاکر کمار کے ساتھ خاص بات چیت میں کہا ہے کہ NDTV میں ٹکٹوں کی ناراضگی کو دور کر لیا جائے گا۔ مرکزی وزیر قانون اور راشٹریہ لوک سمتا پارٹی RLSP سربراہ اپیندر کشواہا کی ناراضگی پر کہا کہ حال ہی میں BJP کے بہار انچارج بھوپیندر یادو نے ملاقات کی ہے۔ رام مندر کے سوال پر روی شنکر پرساد نے کہا کہ BJP کے انتخابی منشور میں واضح ہے کہ رام مندر عدالت کے فیصلے یا قانون سے بنے۔ RSS سربراہ کے ذریعے قانون بنا کر رام مندر بنائے جانے کے مطالبے پر انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اب خبر گجرات سے۔ گجرات میں ضلع دلساڑ کے واپی انڈسٹریل علاقے میں آج ایک دواساز کمپنی میں آگ لگ گئی۔ پولیس نے بتایا کہ واپی GIDC کے فیز 3 میں واقع یس کانت ہیلتھ کیریئر لمیٹڈ نام کی کمپنی کے احاطے میں کھڑے ایک کیمیکل ٹینکر میں صبح 11:30 بجے آگ لگ گئی اور اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مشقت کے بعد دوپہر 1:30 بجے اس پر قابو پا لیا گیا۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ آگ سے ہونے والے نقصان کا تخمینہ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب خبریں عالم بھر اور عالم اسلام سے ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ صحافی جمال خاشقجی کیس کی غیر جانبدار تفتیش کے لیے ایک عالمی کمیشن قائم کیا جائے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل، رپورٹرز وداؤٹ بارڈر اور انجمن تحفظ اخباری نمائندگان نے اقوام متحدہ کے مرکزی دفتر میں منعقدہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ جمال خاشقجی کے معاملے میں ترکی کو چاہیے کہ وہ قابل اعتبار اور شفاف تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ سے مدد طلب کرے، کیونکہ اس کے نتیجے میں ان عناصر کی حوصلہ شکنی ہوگی جو کہ سعودی عرب کے ساتھ اس واقعے کو محض تجارتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے حقائق چھپانا چاہتے ہیں۔ حقوق انسانی کی جائزاتی تنظیم کے ڈائریکٹر لوئی شاربونو نے بھی کہا کہ خاشقجی کے بارے میں ان کے اہل خانہ اور عالمی برادری کو حقائق بتانے کی ضرورت ہے، اور اس واقعے کی اگر شفاف تفتیش نہ ہوئی تو سعودی عرب پر ہمیشہ شک کے بادل منڈلاتے رہیں گے۔ اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے۔ قابض صہیونی فوج نے مقبوضہ بیت المقدس میں کارروائی کے دوران فلسطینی انٹیلیجنس کا ایک حاضر سروس کرنل حراست میں لینے کے بعد تفتیشی مرکز منتقل کر دیا ہے۔ مرکز اطلاع فلسطین کے مطابق ہفتے کے روز بیت المقدس میں تحریک فتح کے سیکریٹری شادی متور نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے شمالی مغربی بیت المقدس کے الجدیرہ قصبے میں گھات لگا کر فلسطینی اتھارٹی کے انٹیلیجنس ڈائریکٹر برائے القدس کرنل جہاد الفقی کو حراست میں لینے کے بعد تفتیش کے لیے المسکوبیہ سینٹر منتقل کر دیا۔ جہاد فقی کی گرفتاری کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ صہیونی حکام کی طرف سے ان کی گرفتاری کے حوالے سے کسی قسم کی تفصیلات بیان نہیں کی۔ دوسری طرف فلسطینی اتھارٹی بھی کسی سینئر انٹیلیجنس افسر کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتاری کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ناظرین، اب خبر ترکی سے۔ صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ وہ ترکی میں نسلی تفریق بازی کرنے والوں کے خلاف محاذ آرائی کریں گے۔ ضلع دیار باقر میں یوتھ فیسٹیول کی اختتامی تقریب سے خطاب کرنے والے جناب اردوغان نے اس بات پر زور دیا کہ ہم دیار باقر کا استحصال کرنے کے بجائے اس کی نشاط، ترقی، امن و خوشحالی کے لیے سرگرم عمل ہیں۔ ترکی کے آج اپنے دفاع اور مستقبل کی نشاط کی کوشش صرف کرنے کی وضاحت کرنے والے صدر ترکی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے ان دونوں معاملات میں اہم سطح کی پیش رفت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے خطے میں مذموم کارروائیاں کرنے والوں کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنتے ہوئے اس عوام کی خدمت نہیں کی جا سکتی۔ اپنے وقار و ناموس کو $1 کی عوض فتح اللہ گولن کو بیچنے والے فیت و نواز لوگوں اور اسلام کے نام پر قتل و غارت کرنے والے داعش کے درندوں کا اپنے وطن کا بٹوارہ کرنے کے لیے گولیاں چلانے والے PKK کے دہشت گردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ صدر نے کہا کہ ہم نام اور دعویٰ چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو، ہم تمام تر دہشت گرد تنظیموں کے عزائم یکساں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس ملک میں نسل پرستی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے لیے کسی دوسری شناخت کا متلاشی، کسی دوسری ریاست میں پناہ لینے والا، جیسا کہ ماضی قریب میں متعدد مثالوں کو مشاہدہ ہوا ہے، اس شخص کا اپنے گھر بار کے ساتھ ساتھ اپنے کنبے اور وقار کو بھی کھو دینا ناگزیر بن جائے گا۔
اب خبر سعودی عرب سے۔ امام کعبہ اور مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ عبدالرحمن السدیس نے کہا ہے کہ دھمکیوں اور دباؤ کے باوجود سعودی عرب ترقی اور جدت کا سفر جاری رکھے گا۔ ایک چینل کے مطابق جمعہ کے خطبے کے دوران امام کعبہ کا کہنا تھا کہ سعودی عرب میں جدت کو ناکام بنانے کی جتنی بھی کوششیں کی جائیں گی انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کے عالمی امن، سلامتی اور استحکام پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ شیخ سدیس نے عوام پر زور دیا کہ ذرائع ابلاغ کی افواہوں پر کام نہ دھریں بلکہ قومی اصولوں اور مملکت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وابستہ رہیں۔ امام کعبہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا پیارا وطن ہمیشہ بلندیوں کی طرف سفر جاری رکھے گا۔ سعودی عرب کے خلاف ابلاغی پروپیگنڈے، منفی اور مکروہ مہمات اور سعودی عرب کو بدنام کرنے کی سازشوں سے ہماری ترقی اور جدت کا سفر نہیں روک سکتا۔ سعودی عرب کے عوام اور حکمران اللہ کے حکم سے باطل دعاؤں اور سازشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کو بدنام کرنا یا نقصان پہنچانا 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے اور انہیں مشتعل کرنے کے مترادف ہے۔ ایک اور خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب کے کبار علماء کی کونسل نے کہا ہے کہ صحافی جمال خاشقجی کی موت کی ابتدائی تحقیقات کے بعد جاری کردہ شاہی احکامات سے انصاف اور شفافیت کا بول بالا ہوگا۔ سعودی پروسیکیوٹر نے جمعہ کو ابتدائی تحقیقات کے بعد جمال خاشقجی کی موت کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ ترکی کے شہر استنبول میں 2 ہفتے قبل ہاتھا پائی اور تشدد کے نتیجے میں ان کی موت ہوئی تھی۔ اس واقعے میں 18 افراد کے ملوث ہونے کا شبہ ہے اور وہ تمام سعودی شہری ہیں۔ یہ تمام افراد اس وقت زیر حراست ہیں۔ انہیں جمال خاشقجی کی موت اور اس کو چھپانے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اس اعلان کے بعد شاہی دیوان کے مشیر سعود القحطانی اور انٹیلیجنس کے نائب سربراہ احمد العسیری کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے زیر نگرانی جنرل انٹیلیجنس ایجنسی کی کمانڈ کی تنظیم میں کا حکم دیا ہے اور ایک شاہی فرمان کے ذریعے انٹیلیجنس ایجنسی میں کام کرنے والے متعدد افسروں کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی نے ایک سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ سعودی عرب خاشقجی قتل کیس کے سلسلے میں سچائی کو منظر عام پر لانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہا ہے اور اس واقعے میں ملوث تمام افراد کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اب خبر ڈھاکہ سے۔ بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ ایچ محمود علی نے امید ظاہر کی ہے کہ 8000 روہنگیا افراد کا پہلا گروپ جلد ہی بحفاظت میانمار کے رخائن صوبے میں واپس جانے میں کامیاب ہوگا۔ بنگلہ دیش کے روزنامہ دی ڈیلی اسٹار .net کی رپورٹ کے مطابق مسٹر علی نے میانمار کے ساتھ روہنگیا کے پیچیدہ معاملے کو سلجھانے کے لیے بین الاقوامی برادری کے مسلسل تعاون کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مسٹر علی نے جمعہ کو برسلز میں کثیر جہتی نظام مضبوط بنانا، عالمی چیلنجوں پر بڑھتی ہوئی ایشیا یورپ کانفرنس شراکت داری کے موضوع پر دوسرے وسیع اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی۔ اب خبر افغانستان سے۔ افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کے لیے پولنگ کے دوران میں تشدد کے واقعات میں 130 سے زیادہ افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ سینکڑوں پولنگ مراکز پر بد انتظامی کے مظاہر دیکھنے میں آئے ہیں اور سینکڑوں ہزاروں ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے میں ناکام رہے۔ افغان طالبان نے اپنے ہم وطنوں کو خبردار کیا تھا کہ وہ انتخابی عمل کا بائیکاٹ کر دیں اور اپنے جانیں بچانے کے لیے پولنگ مراکز سے دور رہیں۔ انہوں نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دارالحکومت کابل سمیت مختلف شہروں میں بم دھماکے اور پولنگ مراکز پر حملے کیے ہیں۔ کابل میں مختلف بم دھماکوں میں 4 افراد ہلاک اور 78 زخمی ہو گئے۔ افغان الیکشن کمیشن کے حکام کا کہنا ہے کہ 360 پولنگ مراکز میں ووٹ ڈالنے کے وقت میں اتوار تک توثیق کی جا سکتی ہے۔ ان مراکز پر رجسٹرڈ ووٹروں کی فہرستیں بروقت فراہم نہ ہونے اور بائیو میٹرک مشینوں میں خرابی کی وجہ سے ووٹ ڈالنے کا عمل شروع کرانے میں بہت تاخیر ہوئی ہے۔ اب خبر عمان سے۔ اردن میں سیاسی جماعتوں اور عوامی حلقوں نے حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے زیر تسلط سرحدی قصبوں الباقورہ اور الغمر سے اسرائیل کا نکال باہر کرے اور دونوں علاقوں کو اردن کی سرزمین پر شامل کیا جائے۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق جمعرات کے روز اردن کے دارالحکومت عمان میں ایک عظیم الشان ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرے کا اہتمام الباقورہ اور الغمر کو اسرائیل سے واپس لینے کے لیے قائم کردہ قومی کمیٹی کی جانب سے کیا گیا تھا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ الباقورہ الغمر کے بغیر اردن کی سرزمین نامکمل ہے۔ اردنی حکومت اس حوالے سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے جبکہ دشمن 70 سال سے ہمارے علاقوں پر غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے بیٹھا ہے۔ ادھر اردن کے 85 ارکان پارلیمان نے ایک پارلیمانی دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں الباقورہ اور الغمر پر اسرائیلی قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ پٹیشن بحث کے لیے جلد ہی اردن کے پارلیمنٹ میں بھی پیش کی جائے گی۔
خیال رہے کہ سن 1948 میں قیام اسرائیل کے وقت جب سرحدوں کا تعین کیا جا رہا تھا تو الباقورہ اور الغمر نامی سرحدی قصبے اردن کا حصہ تسلیم کیے گئے تھے، مگر اس وقت ان دونوں علاقوں پر غاصب صہیونیوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اب خبر مقبوضہ بیت المقدس سے۔ مسجد اقصیٰ کے امام اور خطیب شیخ اسماعیل نواحزہ نے کہا ہے کہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کی معیشت اور اقتصادیات کو منظم جارحیت کا سامنا ہے۔ ایک گہری سازش کے تحت القدس کی فلسطینی املاک غصب کی جا رہی ہیں اور نام نہاد ایجنٹوں کی مدد سے فلسطینی املاک کو چوری کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عرب اور مسلمان ممالک پر قبلہ اول کی دفاع کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے پر زور دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ کی شہادت کی مذہبی صہیونی سازش کے بعد مسلمان اور عرب ملکوں کے قبلہ اول کے حوالے سے ذمہ داریاں بڑھ گئی تھیں۔ اب خبر ایران سے۔ ایران میں اقتصادی بحران نے بالخصوص رواں سال 8 مئی کو جوہری معاہدے سے امریکہ کے علیحدہ ہونے اور تہران پر دوبارہ سے پابندی عائد ہونے کے بعد مختلف صنعتی اور مالیاتی شعبوں پر کاری ضرب لگائی ہے۔ اس بحران کے نتیجے میں بعض دلچسپ اور حیرت انگیز زاویے بھی سامنے آئے ہیں۔ اسی حوالے سے سافٹ ڈرنک تیار کرنے والی ایک بڑی کمپنی زمزم کا نام بھی سامنے آیا ہے، جس نے جرجان شہر میں اپنے ریٹائرڈ ملازمین کو تنخواہ کے بدلے سافٹ ڈرنکس دے دیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی النا نے جرجان شہر میں ریٹائرڈ افراد کے انجمن کے سیکریٹری کے حوالے سے بتایا ہے کہ زمزم سافٹ ڈرنک کمپنی کے زیر گردش سرمایہ کی سطح میں کمی کے پیش نظر کمپنی کو کئی مشکلات درپیش ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگلے تازہ ترین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت سے پہلے وہی اپیل کہ آپ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھی بات ویکلی بھی شائع ہو چکی ہے، اس کو بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ ہمیں یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والقلم وما